بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ اویسیہ اسلامک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ بیٹیوں کا حصہ کتنا مقرر ہے، اور آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا تھا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ آج اس کا اگلا حصہ تلاوت کیا جائے گا، اس میں بتایا جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ اس آیت میں میت کی ایک بیٹی کا ذکر ہے۔ ایک بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ مقرر ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بیٹی کا حصہ دلیل قطعی سے ثابت ہے اور وہ دینا پڑے گا۔ اگر بیٹی نہ ہو تو پھر اس کی جگہ پر ایک پوتی آ جائے تو اس کا بھی آدھا حصہ مقرر ہے۔ اگر پوتی نہ ہو تو ایک پرپوتی کا آدھا حصہ مقرر ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ایک سگی بہن کا بھی آدھا حصہ مقرر ہے۔ وہ نہ ہو تو پھر ایک الاتی بہن کا آدھا حصہ مقرر ہے۔ ان سب کا آدھا حصہ جو ہے وہ مقرر ہے، وہ دینا پڑے گا۔ اس آیت میں بیٹی کے بارے میں بتایا گیا، اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ میت کی 2 بیٹیاں ہوں تو ان کا حصہ 2/3 ہے۔ اس آیت کے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ میت کی ایک بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ مقرر ہے۔ اگر میت کی ایک بیٹی میت کے باپ کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے 3 حصے بیٹی کو ملیں گے، 1 حصہ باپ کو ملے گا، 3 اور 1 4، باقی بچ گئے 2 حصے۔ وہ 2 حصے پھر باپ کو ملیں گے۔ باپ کو کیوں ملیں گے؟ باپ کو اس لیے ملیں گے کہ جو باپ ہوتا ہے یہ بیٹی کی وجہ سے فرض بھی ہوتا ہے، اسباب بھی ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو فرض ہونے کی وجہ سے مقررہ حصہ بھی ملے گا اور اسبا ہونے کی وجہ سے بچا ہوا مال بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر باپ کی جگہ پر دادا آ جائے، یعنی میت کی بیٹی دادا کے ساتھ آ جائے، میت کے دادے کے ساتھ آ جائے تو اس کا بھی یہی حساب ہے۔ اسی طرح اگر میت کی بیٹی بیوی کے ساتھ آ جائے، یعنی شوہر فوت ہوا، اس نے اپنی بیوی چھوڑی اور ایک بیٹی چھوڑی، تو اس صورت میں کل مال کے 8 حصے کر کے 1 حصہ بیوی کو ملے گا، باقی 7 حصے بیٹی کو ملیں گے۔ 7 حصے بیٹی کو کیوں ملیں گے؟ بیٹی کا تو آدھا حصہ مقرر ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی کا آدھا حصہ مقرر ہے اور 8 حصوں میں سے آدھا حصہ 4 حصے بنتا ہے، اور بیوی کو 8 حصوں میں سے 1 حصہ دے دیا اور بیٹی کو 4 حصے دے دیے، 5 ہو گئے، باقی بچ گئے 3۔ تو اب 3 حصے جو بیٹی کو اب ملیں گے تو وہ رد کے طور پر ملیں گے، لہٰذا چونکہ بیوی پر شوہر پر رد نہیں ہوتا تو اس لیے باقی جتنے بچیں گے وہ بھی بیٹی کو ملیں گے۔ اسی طرح اگر میت کی بیٹی میت کے شوہر کے ساتھ آ جائے،
یعنی بیوی فوت ہوئی، اس نے شوہر چھوڑا اور اپنی بیٹی چھوڑی، تو اس صورت میں کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ شوہر کو ملے گا، باقی 3 حصے یہ بیٹی کو ملیں گے۔ اسی طرح اگر مسجد کی بیٹی اپنی بہن کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال میں، اب یہ 2 بیٹیاں ہو جائیں گی، تو کل مال میں یہ دونوں بیٹیاں برابر کی شریک ہوں گی۔ اسی طرح اگر مسجد کی بیٹی مسجد کی دادی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے 1 حصہ دادی کو ملے گا، 3 حصے بیٹی کو ملیں گے، باقی 2 حصے بیٹی اور دادی ان دونوں کو رد کے طور پر ملیں گے۔ اسی طرح اگر مسجد کی بیٹی نانی کے ساتھ آ جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح اگر مسجد کی بیٹی مسجد کی ماں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی کل مال کے 6 حصے کر کے 1 حصہ ماں کو ملے گا، باقی 3 حصے جو ہیں یہ بیٹی کو ملیں گے، 2 بچ گئے تو 2 حصے پھر بیٹی اور ماں ان دونوں کو رد کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو آج بیٹی کے بارے میں بتایا گیا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ تلاوت کر کے اس آیت میں جو وارث مراد ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم المیراث سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔